وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ہر نبی اپنی قوم کا نبی بن کے آیا، ہر نبی اپنی برادری کا نبی بن کے آیا، لیکن پیارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا۔ فرمایا کسی بستی کے نبی نہیں، کسی ایک علاقے کے پیغمبر نہیں، کسی ایک قوم کے نبی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا۔ بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں شرق و غرب کا نبی بن کے آیا، شمال جنوب کا نبی بن کے آیا، مشرق و مغرب کا نبی بن کر آیا، ساری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کا دین بھی مکمل کر دیا، جو کسی نبی کا دین مکمل نہیں ہوا تھا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہے۔ اچھا دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے، پیالہ آپ کہتے ہیں مکمل ہو چکا ہے، بھرا ہوا ہے، اس پیالے میں ایک قطرہ بھی دودھ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کا دین جب مکمل ہے تو ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے، سونے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے، تو اس میں اور کسی کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں جو آسمان سے آیا ہے رب کا قرآن ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض لوگ ہمارے بارے میں ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، لو جی یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، جی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیں، ہم تمام اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، امام مالک رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ۔ کس کس کو منوانا ہے؟ ہم تو سب کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ کے نیک بندے جتنے اس دنیا میں دنیا سے جا چکے ہیں، موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ہم ان کے لیے اپنی نماز میں دعا کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو نہیں مانتے؟ ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ہم تو ہر نماز میں نیک بندوں پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہماری یہ دعوت ہے، اور ہماری دعوت کوئی اپنی دعوت نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کی دعوت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت ہے، اور وہ دعوت اللہ کے قرآن میں آ گئی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اسلام دین کے اندر جو مکمل ہے، جس کی میں نے پیالے کی مثال دی ہے کہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ بھی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین کے اندر کسی اور کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں، نماز مکمل ہے، دین مکمل ہے، اذان مکمل ہے، حج مکمل ہے، جنازہ مکمل ہے، خوشی غمی کا ہر ایک
چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مکمل دی ہے تو جو ہمارے ہاں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایسے کر لو تو کیا حرج ہے جی، ایسے کر لو تو کیا حرج ہے جی، فلاں حضرت صاحب نے یہ فرما دیا ہے، فلاں حضرت صاحب نے یہ فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے بھائی کہ آپ نے رسول پاک علیہ السلام کے مکمل دین کو مکمل نہیں ماننا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری یہ دعوت ہے کہ اللہ کا دین مکمل، قرآن مجید مکمل ہے، قیامت تک قرآن کے 30 پارے رہیں گے، قرآن مجید میں اضافہ ہو سکتا نہیں، کمی بھی نہیں ہو سکتی، مکمل ہو چکا ہے نا۔ 114 سورتیں رہیں گی، ہمارا دین مکمل ہے، نمازیں مکمل ہیں، اذان درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا پڑھو بھائی، روزانہ درود پاک پڑھو، ہر وقت درود پاک پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے اذان سے پہلے پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، اذان سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تم دین میں نیا کام کرنے لگے ہو۔ ایک فرقہ اٹھا، وہ کہتا نہیں ہم نے اذان کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اذان میں پڑھنا اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، یہ تو 400 سال بعد شروع ہوا، یہ دین میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دین کو سمجھیے، صاف صاف باتیں ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھنا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، آپ اسے کہیں ہمیں قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ بتا دیں۔ جو قرآن اور سنت مکمل ہے، آسمان سے جو آیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب العالمین فرماتے ہیں اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا پیروی اس کی کرنی ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ آسمان سے کیا آیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ آسمان سے کیا آیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، جن کا فرمانا بھی دین، میرے پیغمبر کا بولنا بھی دین، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا بھی دین، میرے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی کو، پوری حیات طیبہ کو اللہ پاک نے دین بنا دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، آپ کی نمازیں، آپ کا جنازہ، آپ علیہ السلام کا حج پڑھانا، عمرہ کرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سارے کا سارا دین ہے۔ اور آسمان سے آواز آتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے، اللہ فرماتے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر خلق عظیم کے مالک ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جب بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر انسان اپنی مرضی سے بولتا ہے، صحابہ کرام بھی بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اہل بیت بھی بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، امام بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم بولے اپنی مرضی سے بولتا ہے، مفتیہ کرام بولے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، ائمہ محدثین بولے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول، جو فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا، اللہ نے آسمان سے فرما دیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور پیغمبر علیہ السلام کی ہر ایک بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی کئی لوگوں نے شوشہ چھوڑا ہوا کہ جی حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، 200 سال بعد لکھی گئی ہے حدیث۔ کئی لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، نہیں، حدیث بھی اسی طرح لکھی گئی جس طرح قرآن
صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے، حدیث پاک بھی صحابہ کرام لکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے منع کر دیا، اے عبداللہ پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے میرے پیغمبر کی ہر بات نہ نوٹ کیا کرو۔ عبداللہ کہتے میں رک گیا لکھنے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ آپ لکھتے کیوں نہیں میری ہر بات ہر حدیث کو؟ انہوں نے عرض کیا جس لوگوں نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، ہر بات نہیں نوٹ کرنے والی ہوتی، ہر بات نہ لکھا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے میرے صحابی عبداللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرو، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے پیغمبر کی زبان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعوت دی تھی نا، پہاڑی پر چڑھ کے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اے مشرقین مکہ، اے مکہ والو، اے قریشیو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے میرے نبی کی پہلی دعوت۔ آج مسلمان اس دعوت کو ہی بھول چکے ہیں، دین بھی مکمل نہیں سمجھتے، یہ بھی کرنا ہے جی، یہ بھی کرنا ہے جی۔ اسلام میں